السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فيا أيها الناس إن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إن شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ اٹھو اے نوجوانوں، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا ہے، بہت سو چکے ہو اب جاگ جانے کا وقت آیا ہے۔
سنو تو صحیح گنبد خضرا سے آتی ہے یہ صدا، اے مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا ہے۔ جہاں سے چلے تھے تم 313، پھر انہی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا ہے۔ جلا ڈالی تھی کشتیاں تم نے اندلس کے ساحل پر، تاریخ پھر وہی دہرانے کا وقت آیا ہے۔ سورج سے تپش لو، آسمان سے بجلیاں چھینو، آگ پھر گفر کے مسکن پہ برسانے کا وقت آیا ہے۔ اور بے غیرتی کی زندگی سے تو بہتر ہے موت، کہ اب تو مر مر کے جی جانے کا وقت آیا ہے۔ حضرات ذی وقار تشریف لانے والے معزز خواتین و حضرات، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کا خاص کرم اور مہربانی ہے کہ دار الفلاح کا یہ سلسلہ دعوت و تبلیغ، تعلیم و تزکیہ کا یہ خوبصورت بامقصد اور بابرکت پروگرام ایک مرتبہ پھر اللہ کے فضل و کرم سے اپنی کامیابیوں کو سمیٹتا ہوا آج اپنے آخری مرحلہ میں داخل ہے۔ اللہ مالک کائنات سے دعا ہے اللہ ہمارے ان نوجوان دوستوں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آپ احباب کا تشریف لانا، محبت سے پروگرامات کو سننا اور آپ کا یہاں تک آنا، خواتینوں حضرات کا دور دراز سے سفر کر کے آنا، یہ سب کا سب اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما لے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ آپ کی ہماری نیتوں کو خالص کر کے ہماری ان ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول کر کے اس کے بدلے میں ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے سرفراز فرمائے۔ حضرات ذی وقار، عنوان آپ نے سماعت فرما لیا ہے، ان کی وفائیں اور ہماری جفائیں۔ اگر آپ یہ سمجھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہمارے سرتاج پیغمبر حضرت محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی حیات مبارکہ میں، اپنی پاک پاکیزہ زندگی میں اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے افراد کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اپنی امت تک دین پہنچانے کے لیے، اپنی دعوت اور تبلیغ کا فریضہ نبھانے کے لیے، اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے اور انسانوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے کس قدر محنت، کس قدر کوشش اور جستجو اور لگن سے کام کیا ہے، اور اس امت کے لیے کائنات کے امام نے کیا کچھ کیا، اور آج رمضان کے اس مہینے میں بیٹھ کر ایک ہلکا سا جائزہ اس بات کا لیں گے کہ پھر اس نبی کی امت نے اپنے نبی کے ساتھ کتنی وفا کی، اپنے نبی کے پیغام کو کتنا سمجھا، کتنا اپنایا، اور اپنے پیغمبر کی دعوت کو کس قدر لے کے آگے بڑھے، اور اپنے نبی کے دین کو کس قدر کھڑا کیا،
اور کائنات کے امام کی ذات کے ساتھ اور ان کی بات کے ساتھ کتنی ہم نے وفا کی. کائنات کے امام جو ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری لگا کر گئے تھے، ہم نے اس کو کتنا پورا کیا، اپنی انفرادی سطح پر بھی اور اپنی اجتماعی زندگی کے اندر بھی جائزہ اس بات کا لینا ہے. آج یہ تعلیم و تزکیہ کا آخری پروگرام اس بات کا حساب کتاب ہوگا کہ کائنات کے امام ہمارے لیے کیا کرتے رہے اور ہم نے کائنات کے امام کے لیے اور ان کے مشن اور ان کے پروگرام کے لیے ہم نے کیا کیا. امت نے اپنے نبی کا کتنا ساتھ دیا، امت نے اپنے نبی کے دین کو کتنا زندہ کیا، امت نے اپنے نبی کے پیغام اور دعوت کو کتنا آگے بڑھایا. کائنات کے امام نے کتنی وفائیں کی اور کائنات کے امام کی امت نے کتنی جفائیں کی. وہ نبی جو ساری زندگی اپنی امت کے لیے کھڑے رہے، اپنی امت کے لیے ماریں کھاتے رہے، اپنی امت کے لیے ہاتھ اٹھاتے رہے، اپنی امت کے لیے قربانیاں پیش کرتے رہے. اس نبی کی محنت کا ہم نے کتنا حق ادا کیا ہے اور اس نبی کے لیے امت نے کتنی وفا کی ہے یا جفا کی ہے. آج یہ آئینہ ہے، ایک موضوع نہیں، ایک جائزہ ہے، ایک ترازو ہے، ایک پیمانہ ہے، ایک تکڑی ہے جس میں آپ اپنے ایمان کو، عقیدے کو اور عقیدتوں کو تولیں گے. میں اپنا جائزہ لوں گا، آپ اپنا جائزہ لیں گے. ہم نے کائنات کے امام کے ساتھ کتنی وفا کی اور کائنات کے امام نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا. حضرات ذی وقار، اگر میں سچ کہوں تو یہ کہوں، کائنات کے امام اپنی نبوت کے دوسرے تیسرے سال میں مکہ کے علاقے سے نکل کے طائف کی بستی میں جاتے ہیں اور وہاں ثقیف قبیلے کے پتھروں کا سامنا کرتے ہیں. کائنات کے امام کا جسم لہو لہان ہوتا ہے، کائنات کا سب سے خوبصورت جسم، کائنات کا سب سے نازک ترین جسم اور کائنات کا سب سے پاک پاکیزہ جسم جو ہے وہ وہاں طائف والوں کے پتھر کھا کھا کے جسم لہو لہان کروا کے طائف کے ایک باغ کے اندر بے ہوش پڑے ہیں اور آپ کے جسم پاک سے لہو نکل نکل کے آپ کے نالین پاک آپ کے جسم کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں. ذرا غور تو کیجئے، کائنات کے امام نے وہ مار کس لیے کھائی تھی؟ وہ آپ کے لیے مار کھائی تھی. وہ کائنات کے امام نے میرے لیے پتھر جھیلے تھے. وہ اپنا جسم پاک آپ کے اور میرے لیے لہو لہان کروایا تھا. وہاں اللہ کے پیغمبر کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں تھا. کائنات کے امام اپنے کاروبار کی خاطر وہاں نہیں گئے، اپنے خاندان کے حسب و نسب کی خاطر وہاں نہیں گئے. اللہ کے پیغمبر اپنی گدی کرسی کے لیے وہاں نہیں گئے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کسی الیکشن کو لڑنے کے لیے وہاں نہیں گئے. اللہ کے پیغمبر اپنے کسی ذاتی پروگرام کے لیے وہاں پہ نہیں گئے. ایک دعوت لے کے وہاں پہ گئے، مکے سے باہر نکلے، طائف کی بستی میں پہنچے، اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا اور اس کے لیے تکلیفوں کو برداشت کیا. وہ کائنات کا امام اگر اس روز اپنی امت کے لیے پتھر نہ کھاتا، اگر کائنات کے امام اس روز اپنی دعوت کا فریضہ پورا نہ کرتے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آج آپ اس صبح کے ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کر دار الفلاح کے اس عظیم پروگرام میں بیٹھ کے نہ آپ اللہ کے دین کی بات سن رہے ہوتے، نہ میں اللہ کے دین کی بات کر رہا ہوتا. یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے. آج دین آپ کی میری گلی بازار میں، آج دین آپ کے میری گراؤنڈ میں، آج دین آپ کے میرے گھر کے اندر پہنچا ہے. آپ پوچھیں گے یہ کیسے؟
تو تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے اللہ کے پیغمبر جب طائف میں مار کھا رہے تھے آسمان کے فرشتے نے آن کہا تھا اگر آپ اجازت دیں یہ وادی کو پہاڑوں کے اندر پیس کے رکھ دوں. اور کائنات کے امام نے اس موقع پر دو باتیں کہی تھیں. کہا ایک بات تو یہ ہے میں اس دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں زحمت بنا کے نہیں. سو رحمت والے پیغمبر کا یہ کردار نہیں کہ وہ دنیا والوں کے لیے بد دعا کرے. اور دوسری بات یہ ہے آج یہ طائف والے نہیں سمجھتے کوئی بات نہیں میرا پیغام ان کی بستی میں آ گیا ہے کل میرا پیغام آگے بڑھے گا شاید ان کی اولاد میں کوئی ایسا آ جائے جو میرے پیغام کو سمجھنے والا ہو اسے دین کی سمجھ آ جائے وہ میرے دین کا ماننے والا بن جائے. یہ نہیں سمجھتے تو نہ سمجھے ان کی آنے والی نسل تو شاید سمجھ جائے. اور پھر آپ حیران ہو جائیے 612 عیسوی کے اندر کائنات کے امام نے یہ بات کہی تھی طائف کے اندر کھڑے ہو کے اور اس کے ٹھیک 100 سال کے بعد 712 عیسوی کے اندر ایک نوجوان اسلام کا مبلغ اسلام کا سپہ سالار بن کے اس بر صغیر کے اندر آیا پاکستان کے صوبہ سندھ کے اندر آیا اور یہاں پہ آ کے اس نے اسلام کی دعوت دی. محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ. اور آپ اس بات کو سن کے حیران ہو جائیے محمد ابن قاسم اسی طائف کا رہنے والا تھا. محمد ابن قاسم اسی ثقیف قبیلے سے تعلق رکھنے والا تھا. وہ کائنات کے امام نے جو دعا فرمائی تھی وہ 100 سال کے بعد پوری ہوئی. اللہ کے پیغمبر کی وہ دعا نتیجہ نکالتی ہے. محمد ابن قاسم یہاں پہ آتے ہیں آپ کے میرے وڈیرے آبا و اجداد مسلمان ہوتے ہیں یہ سلسلہ دعوت آگے بڑھتا ہے. اس پیغمبر کی وفا کا نتیجہ دیکھیے محمد ابن قاسم یہاں آئے آپ کے میرے بڑے مسلمان ہوئے اور اس کی وجہ سے آپ نے کلمے پڑھے اس کی وجہ سے آپ نمازی بنے اس کی وجہ سے آپ نے قرآن حدیث سیکھا اور اس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں. وہ وفاؤں والا نبی اگر تب وفا نہ کرتا شاید آج ہم یہاں قرآن سنت نہ سن سکتے لیکن انہوں نے یہ کیا صرف امت کی خاطر کیا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفا کا ایک رنگ یہ ہے ساری رات جاگ رہے ہیں اور اتنا جاگتے ہیں قرآن بول کے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا. اللہ کے نبی تھوڑا آرام بھی کر لیا کریں. قرآن پھر کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. کائنات کے امام آپ کو کوئی بیماری لگ جائے گی آپ کا جسم شل ہو جائے گا آپ کے اعضاء مسمحل ہو جائیں گے. اللہ کے پیغمبر تھوڑی محنت کیجئے. لیکن کائنات کے امام نے 23 سال کے اندر اپنی امت کے لیے ایک دن بھی اپنی اس نبوت کی ڈیوٹی سے اس فرض سے غفلت کا نہیں گزارا. قرآن بولتا رہا قرآن روکتا رہا قرآن ٹوکتا رہا. 5 درجن سے زائد آیات ہیں 63 قرآن مجید کے مقامات ہیں جہاں قرآن کہتا ہے پیغمبر رک جائیے پیغمبر ٹھہر جائیے پیغمبر آپ آرام کر لیجئے اللہ کے پیغمبر آپ سو جائیے. لیکن دوران سفر ہم نے پلٹ کر نہیں دیکھا نکل آئے جب گھر سے تو پھر گھر نہیں دیکھا. 23 سال کائنات کا امام اپنی امت کے ساتھ وفا کرتا رہا ساری رات روتے رہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں بڑے مقام والی خاتون ہیں قرآن کی 11 آیات کی ڈگریاں ہیں قرآن کی 11 آیات کے سرٹیفکیٹ ہیں. اس مقام اور احترام والی خاتون کے لیے اللہ کے پیغمبر کی گھر کی گواہی کیا ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر رات کے پچھلے پہر تو روز ہی جاگتے تھے آج تو اللہ کے پیغمبر سوئے کوئی نہیں. آج تو کائنات کے امام نے آنکھ بھی نہیں لگائی. آج تو کائنات کے امام نے 1 منٹ بستر پہ لیٹ کے نہیں دیکھا. آج تو کائنات کا امام ساری رات
اپنے سجدے میں گزارتے چلے گئے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا, اللہ کے پیغمبر ساری رات کیوں جاگتے ہیں؟ اللہ نے بھی مہلت دی ہے, کچھ آرام کر لیا کرے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں, عائشہ اگر میں سو جاؤں گا تو میری امت کی خیر کا انتظام کون کرے گا؟ وہ نبی ساری رات آپ کے لیے جاگتے رہے, اور جاگ کے کائنات کا امام روتا رہا. کائنات کا امام اپنے کسی جسم کے عارضے کی وجہ سے نہیں رویا. کائنات کا امام اپنی اولاد کے درد کی وجہ سے نہیں رویا. کائنات کا امام اپنی برادری کی تکلیفوں کی وجہ سے نہیں رویا. کائنات کا امام اپنے کاروباری نقصان کی وجہ سے نہیں رویا. کائنات کا امام اپنے محلے, علاقے, قبیلے کے مسئلے کی وجہ سے نہیں رویا. کائنات کا امام اپنی عزت کی خاطر نہیں رویا. کائنات کا امام اپنی شہرت کی خاطر نہیں رویا. کائنات کا امام اپنی ذات کی خاطر نہیں رویا. کائنات کا امام اپنی چودراہٹ کی خاطر نہیں رویا. کائنات کا امام اپنی گلی محلے کی خاطر نہیں رویا. کائنات کا امام اپنی کسی ذاتی تکلیف کی وجہ سے نہیں رویا. لیکن کائنات کا امام ساری رات روئے, اور اتنا روئے آسمان والے کو ترس آیا. کہا, جبریل جاؤ میرے پیغمبر سے کہہ دو, آپ تو روز ہی روتے ہیں, ہم آپ کے آنسو روز دیکھتے ہیں, ہم آپ کی لڑیاں جھڑیاں روز دیکھتے ہیں, آپ کی آنکھیں تو روز چھلکتی ہیں, لیکن میرے نبی آج اتنا رو رہے ہو, آج وجہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے, بتائیے تو صحیح. اپنے آنسو روکیے, ٹھہریے, بتائیے مسئلہ کیا ہے. جبریل کائنات کے امام کے پاس آتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے پیغمبر کی طبیعت نہیں سنبھل رہی, زاروں قطار روتے جا رہے ہیں. جبریل واپس چلے گئے. کہا, اللہ مجھے تو پوچھنے کی مہلت کوئی نہیں ملی, مسلسل روتے جا رہے ہیں. جبریل کوئی بات تو سمجھ آئی ہوگی. کہا, اللہ صرف ایک بات سمجھ آئی ہے, کائنات کا امام صرف اپنی امت کی خاطر رو رہا ہے, امت کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں. پیغمبر کی ساری راتیں جاگتی ہیں اپنی امت کی وفا کی خاطر, اور پیغمبر کا رونا اپنی امت کی وفا کی خاطر, پیغمبر کے آنسو اپنی امت کی خیر کی خاطر, پیغمبر کی ساری رات کے سجدے اپنی امت کی وفا کی خاطر, پیغمبر کے آنسوں کی لڑی جھڑی اپنی امت کی وفا کی خاطر. کہا, جاؤ میرے نبی سے کہہ دو, انا سنرزیک یوم القیامہ, کائنات کے امام بس کر دیجئے, ہم قیامت کے دن آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے, جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہم کر لیں گے. یہ شہر قصور دین کی محبت والوں کا شہر ہے. یہ مجمع آپ کے قرآن و حدیث سے محبت کا ثبوت ہے. خواتین کی بڑی تعداد میں تشریف آوری اللہ کے دین کے ساتھ عقیدت کا معیار ہے. لیکن اس مجلس میں ایک شخص کھڑا ہو جائے, اس شہر قصور کا کوئی اہل حدیث, کوئی اہل سنت, کوئی اہل دیوبند اور کوئی اہل تشیع میں سے ہے, کوئی ایک شخص چاہیے مجھے پورے مجمع سے جو کھڑا ہو کے یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اپنی زندگی کی ایک رات پیغمبر کی خاطر رو رو کے گزاری ہے, میں نے اپنی نبی کی خاطر میں ساری رات رویا ہوں, پیغمبر اپنی زندگی کی ساری راتیں رویا, اور امت کا کوئی فرد اپنے نبی کی خاطر نہیں رویا. حضرات اگر میں سچ کہوں تو یہ کہوں, احد کے اندر پیغمبر کے دندان شہید ہوئے اپنی امت کی وفا کی خاطر, کائنات کے امام نے سجدوں میں راتیں گزاری اپنی امت کی وفا کی خاطر. کائنات کا امام قیامت کے دن لمبا سجدہ فرمائیں گے اور مالک کائنات پوچھیں گے میرے نبی مسئلہ کیا ہے. نبی کا مسئلہ قیامت کے دن بھی اپنی امت ہوگا. نبی مقام محمود پہ پہنچ کر بھی اگر لمبے سجدے میں جا کے اپنی درخواست اللہ کے دربار میں پیش کریں گے تو صرف اور صرف امت کی وفا کی خاطر. کائنات کا امام شیب ابی طالب میں 3 سال تک بند کر دیے گئے, سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا,
علاقے کے لوگ بولتے نہیں، کوئی آپ سے بات چیت نہیں کرتا، آپ کے گھر میں رہنا دوبر ہو گیا، مکے کی گلیاں تنگ ہو گئیں، مکے میں رہنا اچیرن ہو گیا، کائنات کے امام کی زندگی رک گئی، اور اللہ کے پیغمبر شیب ابی طالب نے پہاڑ کی اوٹ میں، پہاڑ کے قریب ایک جا کے، ایک جگہ کے اندر، ایک دن نہیں، ایک دن کے 24 گھنٹے نہیں، ایک دن کے 1440 منٹ نہیں، ایک ہفتے کے 7 دن نہیں، ایک مہینے کے 30 دن نہیں، اور ایک سال کے 12 مہینے نہیں، اور 3 سالوں کے 36 مہینے، کائنات کے امام 3 سالوں کے 36 مہینے شیب ابی طالب کے اندر خاموش زندگی اگر گزاری ہے تو اپنی امت کی وفا کی خاطر کائنات کے امام نے ساری کی ساری زندگی دعوت کے میدان میں کھڑے ہو کے گزاری ہے۔ امت کی وفا کی خاطر کائنات کے امام نے ساری زندگی سفر کیا، امت کی وفا کی خاطر کائنات کے امام نے اپنا گھر بار چھوڑ کے مدینہ ہجرت فرمائی، امت کی وفا کی خاطر کائنات کے امام نے یہودیوں کے زہریلے کھانے کھائے، امت کی وفا کی خاطر کائنات کے امام نے دین کا ایک ایک حصہ اپنی امت کی طرف پہنچایا، اپنی امت کی وفا کی خاطر کائنات کے امام نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی تکلیفیں برداشت کی، امت کی وفا کی خاطر کائنات کے امام اگر احد کے اندر جا کے اپنے دندان شہید کروائے، امت کی وفا کی خاطر کائنات کے امام نے اگر اپنے جان کو داؤ پہ لگایا، کائنات کے امام کے مخالفین نے آپ کو قتل کرنے کے پروگرام بنائے، امت کی وفا کی خاطر لوگوں کے تانے جھیلے، امت کی وفا کی خاطر مجنون نعوذ باللہ پاگل دیوانہ کہلوایا، امت کی وفا کی خاطر کائنات کے امام نے اپنے علاقے کو چھوڑ کے مہاجر کی زندگی بسر کی، امت کی وفا کی خاطر کائنات کے امام نے مکے کی چدراہٹ کی آفر ٹھکرائی، امت کی وفا کی خاطر کائنات کے امام نے دولت کی وفا ساری کی ساری آفر ٹھکرائی، امت کی وفا کی خاطر کائنات کے امام نے عرب و عجم کی بادشاہت کو ٹھکرایا، امت کی وفا کی خاطر۔ اور تو اور وفا کا ایک انداز یہ بھی تھا، جب کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آتا اللہ کے پیغمبر اس میں نرمی کا راستہ اختیار کرتے۔ کائنات کے امام نے تراویح کو لازم نہیں قرار دیا، کائنات کے امام نے مسواک کو لازم نہیں قرار دیا، کائنات کے امام نے نماز میں رخصت پیدا کی، پڑھانے والے سے کہا اوسط درجے کی، درمیانے درجے کی نماز پڑھانا، میری امت کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ بچہ روتا ہے، اللہ کے پیغمبر نماز کو مختصر کرتے ہیں، اپنی امت کی خاطر آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ نماز میں آسانی امت کی وفا کی خاطر، روزے میں آسانیاں امت کی وفا کی خاطر، زکوٰۃ میں سہولیات امت کی وفا کی خاطر، حج میں چھوٹ امت کی وفا کی خاطر، جمعے میں سہولت امت کی وفا کی خاطر، جہاد کے اندر سہولت امت کی وفا کی خاطر، اور اپنی امت کے لیے سارے کے سارے راستے کھولے، یہاں تک کہ جن لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کے بعد دین امت تک پہنچانا تھا، اس امت کے مبلغین سے کہا یسرو ولا تعسرو، دیکھنا میری امت پہ مشکل نہ کرنا، میری امت کو خوشخبریاں سنانا، میری امت کو نفرتیں نہ دینا، میری امت کے لیے آسانیوں کے راستے کھولنا، امت کی وفا کی خاطر۔ کائنات کے امام سے پوچھا جاتا ہے اللہ کے پیغمبر وفاد آپ مالدار نبی بننا چاہتے ہیں یا غریب نبی بننا چاہتے ہیں؟ کائنات کے امام کو پتا تھا میری امت کا بڑا حصہ غریب ہوگا، میری امت کے زیادہ ماننے والے غریب ہوں گے، میرے دین کو زیادہ اپنانے والے غریب ہوں گے۔ کائنات کے امام ایک مرتبہ پھر وہ اپنی امت سے وفا کرتے ہیں،
आने वाले फरिश्ते की ऑफर को फिर ठुकरा देते हैं। लोगों, अगर अल्लाह के पैगंबर चाहते सोने चांदी के ढेर इकट्ठे कर लेते, अगर अल्लाह के नबी चाहते अपने घर को सोने की सीढ़ियां बनवा लेते। कायनात के इमाम ने इस अमारत की ऑफर को भी ठुकरा दिया, गुर्बत के रास्ते को अपनाया। अल्लाह मुझे गरीबों में जिंदा रखना, अल्लाह मुझे गरीबों में मिस्कीनों में जिंदा रखना, अल्लाह मुझे मौत गरीबों के अंदर आए, अल्लाह क़यामत के दिन मेरा हशर भी गरीबों के साथ हो जाए, मिस्कीनों के साथ हो जाए। पैगंबर ने यह रास्ता इख्तियार किया, गुर्बत का, तंगी का, उसरत का, यह रास्ता भी अल्लाह के पैगंबर ने इख्तियार किया। उम्मत की वफा की खातिर अल्लाह की कसम, अगर नबी चाहते अल्लाह से सौदा करते और ऐसा सौदा करते कि सारी की सारी आपकी जिंदगी ऐशो इशरत में गुजर जाती, कभी कोई तकलीफ ना होती, कभी कोई आरसा ना होता, कभी कोई परेशानी ना आती, कभी कोई ताना ना मिलता, कभी कोई हमला ना होता, कभी कोई कांटे ना बिछाता, कभी कोई आपको गाली ना देता, कभी कोई आपकी मुखालफत न करता, कभी कोई आपके पीछे पड़ के आपके कत्ल के मंसूबे न बनाता, कभी कोई आपको आपके इलाके से न निकालता। अगर कायनात का इमाम आसानी का रास्ता इख्तियार करना चाहते, आसानियों के रास्ते इख्तियार करते, लेकिन पैगंबर ने अपनी उम्मत की खातिर गुर्बत का रास्ता इख्तियार किया, तंगी का रास्ता इख्तियार किया, लोगों की जफाओं का रास्ता इख्तियार किया, अपने जिस्म को तकलीफ का रास्ता इख्तियार किया। ये सारे का सारा काम पैगंबर ने किस लिए किया? अपनी उम्मत की खातिर किया, अपनी उम्मत की वफा के लिए, अपनी उम्मत के साथ अपनी वफा निभाने के लिए। कायनात का इमाम सारी जिंदगी यही मेहनत करते रहे। और सहाबी रसूल फरमाते हैं, अल्लाह के पैगंबर मुसल्ले पे खड़े हैं, कुरान करीम की एक आयत करीमा पढ़ते हैं, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह, अगर तू अपने बंदों को माफ कर दे, तू रहम वाला है, माफ करने वाला है, तुझे कोई पूछ नहीं सकता। अगर तू अज़ाब देगा, तेरे बंदे हैं, तेरे सामने बोल नहीं सकते, तेरे सामने किसी की हिम्मत है कि पर मारे। कायनात के इमाम ने उम्मत के लिए ये आयत पढ़ी, उम्मत के अज़ाब का तज़किरा हुआ, उम्मत की माफी का तज़किरा हुआ। कायनात के इमाम आगे नहीं बढ़ रहे। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, यही पढ़ते जा रहे हैं। कायनात का इमाम सारी रात यही पढ़ते जा रहे हैं। और सहाबा इकराम कहते हैं, रात के शुरू हुए, सुबह का सूरज तुलू होने को है, फजर की नमाज की अजान हो चुकी है, और कायनात का इमाम यही रात, सारी रात पढ़ते पढ़ते, यही आयत पढ़ते पढ़ते अपनी सारी रात गुजार देते हैं। अपनी उम्मत के लिए माफी मांग रहे हैं, अपनी उम्मत के अजाब से बचाने के लिए, अपनी उम्मत को तकलीफों से बचाने के लिए, अपनी उम्मत के लिए आसानियां पैदा करने के लिए, अपनी उम्मत की मौत की तकलीफों को आसान करने के लिए, अपनी उम्मत को दुनिया आखिरत में अजाब से बचाने के लिए, अपनी उम्मत को जहन्नम के अजाब से महफूज करने के लिए, अपनी उम्मत को मौत की तकलीफों से निजात दिलाने के लिए, अपनी उम्मत के लिए मैदान महशर की आसानियां पैदा करने के लिए, अपनी उम्मत को अल्लाह के अजाब के सामने खड़े होकर हिसाब किताब की तकलीफों से निजात दिलाने के लिए, अपनी उम्मत को जहन्नम के अंगारों से बचाने के लिए, अपनी उम्मत को जहन्नम के शोलों से बचाने के लिए, और अपनी उम्मत को पुल सिरात की तकलीफों से बचाने के लिए कायनात का इमाम सारी रात एक आयत पढ़ते हैं, और पढ़ते पढ़ते सारी रात गुजार देते हैं सिर्फ अपनी उम्मत की वफा की खातिर। ये कितना वफादार नबी है। दिन को आराम नहीं करते, रात को सोते नहीं हैं,
اپنی طبیعت کا خیال نہیں کرتے، اپنے کھانے کی فکر نہیں ہے۔ کائنات کا امام اپنے پیٹ پہ دو دو پتھر باندھ کے لڑ رہا، مدینے کے سارے لوگ سوئے ہیں، دھماکہ ہوتا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، اپنے گھروں سے لوگوں کو ساتھ لے کے نکلتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ رات کی تاریکی اور سناٹا ہے، اور لوگ پریشان ہو کے مدینہ سے باہر نکلے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ کائنات کے امام واپس آ رہے ہیں۔ کہا جاؤ مدینے والوں، میری امت کے لوگوں جا کے سو جاؤ، چونکہ جس قوم کا بڑا جھاگتا ہے وہ قوم میٹھی نیند سوتی ہے، لیکن جس قوم کا وڈیرا سو جاتا ہے اس قوم کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ کائنات کا امام نبی، اپنی امت کا وفادار نبی، رات کی تاریکیوں میں فکر اپنی امت کی، ابو جہل کے دروازے پہ دستک دی۔ بارش کا موسم ہے، طوفان و باد و باران ہے، آندھی چل رہی ہے، رات کی تاریکی ہے، سناٹا ہے، خوف کا عالم ہے، ہو کا منظر ہے، دشمن کا دروازہ ہے، ابو جہل کا دروازہ ہے۔ کائنات کے امام دستک دیتے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے میں نے سوچا رات کے اس پچھلے پہر میں آنے والا بڑا ضرورت مند ہوگا، جو مانگے گا دے دوں گا۔ دروازہ کھولا تو سامنے کائنات کے امام کھڑے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا غرض ہے؟ آپ کی میری دشمنی اپنی جگہ پہ، لیکن آج ارادہ لے کے آیا ہوں، آپ جو بھی کہیں گے پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کائنات کے امام کہتے ہیں میں تو صرف ایک حاجت اور ضرورت لے کے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ کہا نہیں، اس کے علاوہ کوئی غرض نہیں، آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں۔ صرف ایک غرض لے کے پیغمبر ابو جہل کے دروازے پہ گئے، اور وہ دین کی دعوت اور تبلیغ تھی، اور سچی بات ہے اپنی امت کی وفا کی خاطر ایسا کیا۔ کائنات کا امام چاہتا تھا کوئی دروازہ ایسا نہ رہے جہاں میرے دین کی دعوت نہ پہنچے، کوئی گلی کوچا ایسا نہ رہے جہاں میرے دین کی دعوت نہ پہنچے، کوئی جگہ کوئی بستی ایسی نہ رہے جہاں میرے دین کا پیغام نہ پہنچے، اور اس کے ذریعے پھر پیغام میری امت تک نہ پہنچے۔ کائنات کا امام یہ وفائیں کرتا رہا۔ حضرات، سوچنے کا عالم یہ ہے پھر امت نے اپنے نبی کے ساتھ کیا کیا۔ پیغمبر اتنی وفاؤں والا، اور امت نے کیا کیا؟ جس نبی نے ساری زندگی توحید کی خاطر مار کھائی، اس نبی کی توحید کا کلمہ پڑھنے والی امت اس اسلام کے نام پہ حاصل کیے گئے پاکستان میں 40,000 سے زائد رجسٹرڈ مزار بنا کے بیٹھی ہے، اور دن رات شرک کے سجدے کرتی ہے۔ وہ پیغمبر ساری زندگی توحید کی دعوت دیتا رہا، توحید کی خاطر ماریں کھاتا رہا، توحید کی خاطر میدان میں کھڑا رہا۔ توحید کے بغیر پیغمبر کا کوئی جرم نہیں تھا، پیغمبر نے ساری زندگی توحید پہ لگا دی۔ امت نے پیغمبر کی توحید کا مذاق اڑایا، اللہ کی وحدانیت کا مذاق اڑایا، شرک گاہیں قائم کی، قصور سے لے کے لاہور تک، لاہور سے لے کے پشاور تک، پشاور سے لے کے کوئٹہ تک، کوئٹہ سے لے کے کراچی تک، کراچی سے لے کے اسلام آباد تک، ہزاروں کی تعداد میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اتنے اڈے بنائے جن اڈوں پہ اللہ کی توحید کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ امت نے اللہ کے دین کے خاطر یہ کیا، پیغمبر کے ساتھ اتنی بڑی بے وفائی کی۔ کائنات کا امام ساری زندگی دعوت دیتا رہا۔ یہ نبی کا امتی اپنے بھائی کو دعوت نہیں دیتا، اپنی بیوی کو دین کی دعوت نہیں دیتا، اپنی بیٹی کو دین کی دعوت نہیں دیتا، اپنے دوست کو دین کی دعوت دے کے مسجد میں نہیں لے جاتا، اپنے رشتہ دار کو دین کی دعوت پہ دے کے اس مجلس میں نہیں لاتا، پیغمبر کی سنتوں کی دعوت نہیں دیتا،
پیغمبر ساری زندگی دین کی دعوت دیتے رہے ہماری خاطر، اور ہم پیغمبر کے دین کے ساتھ اتنے بے وفا نکلے، ہم نے پیغمبر کے دین کی دعوت نہیں دی، ایک شخص تک اللہ کے دین کا پیغام نہیں پہنچایا، اس دین کو مسجد اور مولوی کے سپرد کر کے اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ گئے۔ صرف یہ دارالفلاح والوں کا کام نہیں تھا، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ 10-11 دنوں کی جو خوراک آپ نے حاصل کی ہے، جو دین کی دعوت آپ نے حاصل کی ہے، یہ دین کی دعوت آگے جا کے پہنچانی ہے۔ پیغمبر کی دعوت کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ اگر پیغمبر کے دین سے وفا کرنا چاہتے ہو، پیغمبر کی ذات کے ساتھ وفا کرنا چاہتے ہو، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پیغمبر کے اس دین کو لے کے آگے نکلیں، اور ساری رات نفل پڑھنے والا نبی جسے قرآن کہے کہ تھوڑا سو بھی جایا کر، اس پیغمبر کی امت اتنی وفادار نکلی کہ وہ فرض نمازیں بھی نہیں پڑھتی۔ اس نبی نے ساری زندگی ایک نماز نہیں چھوڑی۔ وہ پیغمبر اپنی زندگی کے آخری عالم میں ہے، زندگی اور موت کا قریب فاصلہ ہو چکا ہے۔ کائنات کی امام کی زندگی اور سانسوں کا رابطہ ٹوٹ رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو 700 درجے کا بخار ہے، جس بخار کے 104 درجے پہ آپ تڑپ جاتے ہیں، اس بخار کی 700 ڈگری کا بخار ہے۔ کائنات کے امام پہ غشی کے دورے ہیں۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں آپ کی طبیعت سنبھل نہیں رہی، اور اس حالت میں کائنات کا امام صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنے پاؤں کو گھسٹتے ہوئے اپنی زندگی کی آخری نماز بھی با جماعت ادا کر کے اس دنیا سے گئے، اور امت کو جاتے جاتے کہہ گئے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او امت کے مسلمانوں، او میرا کلمہ پڑھ کے میری محبت کا دعویٰ کرنے والوں، او غلامی رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ لگانے والوں، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے کا بیت سجانے والوں، پیغمبر کے عشق اور محبت کی محفلیں منعقد کرنے والوں، پیغمبر کی نعت پہ جھوم جھوم کے گھوم جانے والوں، اور میرا نام لے کے اپنی گدیوں کو چلانے والوں، دیکھنا نماز کا بڑا خیال رکھنا، نماز کا بڑا خیال رکھنا۔ لیکن امت نے نماز کے لیے چھوڑنے کے لیے بہانے اختیار کر لیے۔ کسی کا کاروبار سامنے آیا، کسی کا رشتہ دار سامنے آیا، کسی کا دوست سجن یار سامنے آیا، کسی کی گھر کی مصروفیات سامنے آئیں، کسی کا کچن کا سامان سامنے آیا، کسی کے گھر کے برتن سامنے آئے، کسی میں کپڑے کی مشین لگا کے کپڑے دھونے کا بہانہ نکلا، کسی کا بچوں کو دیکھنے کا بہانہ نکلا، کسی کا اپنے امتحان کی تعلیم کا بہانہ نکلا، کسی کے اپنے امتحانات کی قربت کا بہانہ سامنے آیا۔ جو نبی ساری زندگی نماز پڑھتے رہے، اور نماز اپنی زندگی کے آخری سانسوں تک پڑھتے رہے، اور اپنی زندگی کی آخری سانس کا پیغام دے کے اپنی امت کو وفادار نبی نماز کا پیغام دے کے چلا گیا، اس نبی کی امت نماز سے بچنے کے بہانے ڈھونڈتی رہی۔ اس پاکستان کا ملک جو اسلام کی خاطر بنا ہے، جہاں 98% مسلمان رہتے ہیں، اس پاکستان کے 95% مسلمان نمازیں نہیں پڑھتے۔ اس پاکستان کی گلیاں بھری پڑی جو لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اس قریب کی بستی میں کتنے لوگ سوئے ہیں جو آج بھی فجر کی نماز پڑھ کے نہیں سوئے۔ اس مجلس میں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو رمضان کے علاوہ نماز نہیں پڑھتے، جو جمعے کے علاوہ نماز نہیں پڑھتے۔ اس پردے کے اس پار میری کتنی بہنیں ایسی بیٹھی ہیں جو سارا سال نماز کی فکر کوئی نہیں کرتی۔ او پیغمبر کے ساتھ وفا کرنا سیکھو، پیغمبر کے کہے ہوئے پیغام کو سمجھو۔ پیغمبر نے اپنی امت سے یہ کہا تھا، 40 سال کی زندگی کا کردار کا پورا ڈیٹا سامنے آیا، بلکہ 63 سال کی زندگی میں کائنات کے امام نے ایک جھوٹ بھی نہیں بولا۔ ما جربنا علیک الا صدقا، کائنات کے امام ہم نے آپ کو سچ کے علاوہ کبھی بولتے نہیں دیکھا۔ وہ کائنات کا امام ساری زندگی ایک بھی جھوٹ نہ بولے، اور اس کائنات کے امام کی امت قدم قدم پہ جھوٹ بولے، 50-60 روپے کی خاطر جھوٹ بولے، اپنے کاروبار دھندے کی خاطر جھوٹ بولے،
اپنی سیاست کی خاطر جھوٹ بولے، اپنی وکالت کی خاطر جھوٹ بولے، اپنی عدالت میں بیٹھا جھوٹ بولے، اپنی سیاست کے جلسے میں جھوٹ بولے، اپنی تعلیم کے باب میں جھوٹ بولے، اور تعلیم کا استاد جھوٹ بولے، گھر کا باپ جھوٹ بولے، تربیت محبت والی ماں جھوٹ بولے، بھائی اپنے بھائی سے جھوٹ بولے، دوست اپنے دوست سے جھوٹ بولے، امت کا ہر شخص جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے. اور یہ اس نبی کی امت ہے جس نبی نے ساری زندگی میں ایک کلمہ بھی جھوٹ کا نہیں بولا. وفا کیا کی ہے ہم نے اس نبی کے ساتھ جفا کی حد یہ کر دی. کائنات کے امام نے ساری زندگی حرام کا ایک لقمہ نہیں کھایا، نہ اپنی نسل اولاد کو کھانے دیا. حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مال غنیمت کی کھجور اٹھا کے کھانا چاہی، اللہ کا پیغمبر اس کے منہ میں اپنی انگلی ڈال کے باہر نکال دیتے ہیں. کائنات کے امام کا پیغام یہ تھا، لوگوں حرام کا لقمہ کبھی غلطی سے آپ کے حلق کو بھی چھو جائے، دیکھنا اندر نہ جانے دینا، اسے باہر نکال کے پھینک دینا. اس نبی کی امت قصور کے بازار میں حرام کماتی ہے، اس نبی کی امت قصور شہر میں بیٹھ کے حرام کے لقمے کھاتی ہے. اس نبی کی امت نماز پڑھنے کے لیے آئی، جسم پہ لباس حرام کا ہے. اس نبی کی امت نے سحری کی، سحری کا کھانا حرام کا ہے. اس نبی کی امت افطاری کرے گی، افطاری کا سارا اہتمام حرام کا ہے. اس نبی کی امت مسجد بناتی ہے، مسجد کے اوپر پیسہ حرام کا ہے. اس نبی کی امت اپنے گھر میں شادی بیاہ کا کام کرتی ہے، ساری دولت حرام کی ہے. اس نبی کی امت قصور کی گلیوں کے ساتھ 3 منزلہ مکان تعمیر کرتی ہے، کوٹھی کی ہر اینٹ حرام کی ہے. اس امت کو، اس وفادار نبی کی امت کو اس بات کا لحاظ بھی نہ رہا. امت نے آ کے یہاں پر بھی بے وفائی کر دی. نبی نے حرام سے بچنے کا درس دیا تھا، اور امت کو فکر کوئی نہیں، کمانے والے کو فکر کوئی نہیں، کھانے والے کو فکر کوئی نہیں، پکانے والے کو فکر کوئی نہیں، دسترخوان لگانے والے کو فکر کوئی نہیں. آنے والا لقمہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے. تعلیم کا پیسہ لینے والے کو فکر کوئی نہیں، سکول کی تعلیم اور فیس لینے والی بچی کو فکر کوئی نہیں، ہر فنکشن پہ اپنا نیا سوٹ سلوانے والی کو فکر کوئی نہیں، عید کے لیے اپنے نئے جوڑے بنانے والے کو فکر کوئی نہیں. لباس اس مرتبہ جو عید کا تیار ہوا ہے، گھر میں آن پڑا ہے، سلائی کے مراحل سے گزر رہا ہے، معلوم نہیں ہے حلال کے پیسوں سے تیار ہو رہا ہے کہ حرام کے پیسوں سے تیار ہو رہا ہے. نبی کے ساتھ تو اتنی بھی وفا نہ کر سکے. نبی نے کہا چہرہ میرے جیسا بنا لینا، اور امت نے اپنا چہرہ نبی کے جیسا نہیں بنایا. امت نے ہر روز اپنے نبی کی سنت پہ آرا چلایا. امت نے ہر روز اپنے نبی کی سنت کا قتل عام کیا. نماز پڑھتا ہے، پہلی صف میں جاتا ہے، روزے رکھتا، افطار کرواتا ہے، نبی کا نعرہ لگاتا ہے، نبی سے پیار کرتا ہے، نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، نبی کے نام پہ جھوم جھوم جاتا ہے، نبی کے نام کی محفل میں آگے بیٹھتا ہے جا کے، لیکن روز نبی کی سنت پہ آرا چلاتا ہے. کائنات کے امام نے کون سا چہرہ دیا تھا؟ امت نے کون سا چہرہ اختیار کر لیا؟ امت اتنی بڑی بے وفا نکلی. کائنات کے امام نے کہا تھا اپنی چادر کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا. یہ وفادار نبی کی بے وفا امت اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر، اپنے ٹخنوں کو کپڑوں سے اوپر نہ رکھ سکی، بے وفائی کر گئی. یہ بے وفا امت اپنے نبی کی خاطر دائیں ہاتھ سے پانی نہ پی سکی. یہ اپنے وفادار نبی کی بے وفا امت اپنے نبی کی خاطر رات کو دائیں کروٹ نہ سو سکی. یہ اپنے وفادار نبی کی بے وفا امت اپنے نبی کی خاطر بیٹھ کے کھانا پینا نہ کر سکی. یہ وفادار نبی کی بے وفا امت اپنے نبی کے پیغام کے مطابق حسد سے نہ بچ سکی، اپنے نبی کے پیغام کی خاطر غیبت سے نہ بچ سکی، اپنے نبی کے پیغام کی خاطر یہ حسد اور تکبر سے نہ بچ سکی. اور اس امت نے
اپنے نبی کے ساتھ اتنی بے وفائی کی. نبی نے اپنے امت کی بیٹی سے کہا تھا تیرا چہرہ بڑا پاکیزہ ہے, اللہ کے نزدیک بڑا قدر والا ہے. دیکھ قدر والی چیزوں کو ڈھانپ کے رکھا جاتا ہے. دنیا کی ہر کتاب ویسے پڑی رہتی ہے لیکن قرآن غلاف میں لپٹا ہوتا ہے. دنیا کا ہر مکان ویسے کھڑا ہے لیکن اللہ کا مکان غلاف میں کھڑا ہے, پردے میں رکھا, کیونکہ مقدس چیزوں کو پردوں میں رکھا جاتا ہے, متبرک چیزوں کو, پاک چیزوں کو پردوں میں رکھا جاتا ہے. لیکن امت کی بیٹی, نبی کی بیٹی اپنے گھر سے نکلی, کائنات کا امام کہتا ہے چادر لے کے نکلو, چہرہ ڈھانپ کے نکلو, حیا کی چادر اوڑھ کے نکلو, اپنی عزت کو تار تار ہونے سے بچا, اپنی عزت کو بازار ہونے سے بچا, اپنی عزت کو نیلام ہونے سے بچا, اپنی عزت کو دنیا میں بکھرنے سے بچا. کائنات کے امام کا پیغام یہ تھا, نبی کی بیٹی, روحانی بیٹی, نبی کی روحانی بہن بغیر پردے کے بازار میں آ کے نبی سے بے وفائی کرتی ہے. قصور کا بازار نبی کی بے وفا بیٹیوں سے بھرا پڑا ہے. قصور کے پروگرام نبی کی بے وفا بہنوں سے بھرا پڑا ہے. قصور کے فنکشن, قصور کی عیدیں نبی کی بے وفا بیٹیوں سے بھری پڑی ہیں. یہ نبی کے دین کے پروگرام میں آنے والی بیٹی گھر سے برہنہ چہرے سے آئی ہے, پیغمبر کی وفاؤں کا تذکرہ سن کے بھی برہنہ چہرے سے واپس پلٹ جائے گی. نبی کا پیغام دینے والا اپنا گلا پھاڑ پھاڑ کے پیغام دیتا رہا, لیکن بے وفا بیٹی, بے وفا امت, بے وفا خاندان کا حصہ, بے وفا امت کا حصہ, نبی کی روحانی بیٹی بے وفا نکلی اور برہنہ چہرے کے ساتھ اس پروگرام سے واپس جائے گی. آج اس مجلس میں بیٹھ کے اس پیارے نبی کی خاطر وعدہ نہیں کرے گی جس نبی نے اس بیٹی کی خاطر ماریں کھائیں, جس نبی نے اس نبی کی خاطر پتھر, اس بیٹی کی خاطر پتھر کھائے. آج کون بہن ہے اس نبی کی وفاؤں کا تذکرہ کر کے آج اپنے چہرے کو ڈھانپنے کا وعدہ کرتی ہو؟ کون ایسا مسلمان بیٹھا ہے جو گھر سے نکلا تھا بے وفائی کر کے, اپنے چہرے پہ نبی کی سنت کو نکال کے, اور آج دفتر میں جائے گا اپنا چہرہ بغیر نبی کی سنت کے لے جا کے؟ کوئی تو ایسا ہوگا جو آج نبی کی وفاؤں کا تذکرہ سن کے اپنے چہرے کو نبی کا چہرہ بنا کے جائے, آج سے نبی کے ساتھ وفا کا کام کرے. لیکن نبی کی امت اتنی بے وفا نکلی, کائنات کے امام نے کہا تھا لوگوں میں بے حیائی کے سارے آلات کو توڑنے کے لیے آیا, میں موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا, میں موسیقی کی محفلوں کو ختم کرنے کے لیے آیا. وفادار نبی کہتا ہے میں یہ موسیقی کے آلات کو ختم کرنے کے لیے آیا. اور اس وفادار نبی کی بے وفا امت نے اپنے موبائل میں بے حیائی کو پیدا کر لیا, اپنے موبائل کی ٹون میں بے حیائی کو پیدا کر لیا. اپنے موبائل کے اندر اس پروگرام میں کتنے بیٹے بیٹیاں ایسے بیٹھے ہیں جس کے موبائل میں اس وقت بھی غیروں کا ایجنڈا ناچ رہا ہے, بے حیائی کا ڈانس ناچ رہا ہے, بے حیائی کی موسیقی ناچ رہی ہے. لوگوں امت اتنی بڑی بے وفا ہے, اس نبی کی خاطر اپنے موبائل کی رنگ ٹون نہیں بدل سکتی, اس نبی کی خاطر اپنے موبائل سے گانا ختم نہیں کر سکتی, اس نبی کی خاطر اپنے موبائل سے بے حیائی کا کلپ ختم نہیں کر سکتی, اس نبی کی خاطر اپنے موبائل سے بے حیائی کا گندا گانا ختم نہیں کر سکتی. بے وفائی کی انتہا کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے وقت کی سوئیاں کچھ اور تقاضا کر رہی ہیں, لیکن میں نے آپ سے صرف 2 باتیں عرض کرنا ہے اور اس کے بعد خصوصی دعا کی طرف جانا ہے. 2 واقعات اور اس سے نکلنے والا وفا کا پیغام آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. کائنات کے امام ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے ہیں, آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں, سامنے احد آتا ہے. اللہ کے پیغمبر اس پہاڑ کو دیکھ کے فرماتے ہیں ھذا جبل یحبنا ونحبہ, یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے وفا کرتا ہے, ہم اس سے وفا کرتے ہیں. یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے,
ہم اس سے پیار کرتے ہیں. کائنات کے امام اس پہاڑ پہ چڑھ گئے. پہاڑ نے خوشی سے جھومنا شروع کر دیا, کانپنا شروع کر دیا, خوش ہونا شروع کر دیا, اور اس نے وہاں پہ دھمال ڈالنا شروع کر دی. کائنات کا امام اس کے اوپر اپنا قدم مارتے ہیں. کہا احد رک جا, تیرے اوپر اللہ کا نبی, نبی کا صدیق اور اس کی امت کے 2 شہید کھڑے ہیں. نبی کے آنے پہ جھومتے نہیں ہیں, نبی کے آنے پہ دھمال نہیں ڈالی جاتی, نبی کے آنے پہ ناچنا نہیں ہوتا, نبی کے آنے کا احترام ہوتا ہے. احد ٹھہر جا. کائنات کے امام نے ایک مرتبہ کہا احد ٹھہر جا. آج 1400 سال گزر گئے, احد ٹھہر گیا. اس کے بعد آج تک پھر نہیں ہلا, اپنی جگہ سے نہیں ہلا. اور میرا عقیدہ بھی یہ کہتا ہے, میری عقیدت بھی یہ کہتی ہے, آج کے بعد قیامت تک بھی نہیں ہلے گا. حضرات تصور کی آنکھ میں ذرا میرے ساتھ چلنا. وہ احد پڑھا لکھا نہیں ہے, وہ احد بولتا نہیں, وہ احد سنتا نہیں, وہ احد جانتا نہیں, وہ احد ڈگریوں والا نہیں, وہ احد شعور والا نہیں, وہ عقل والا, بصیرت والا, بصارت والا, تدبر والا, تفہیم والا, تدریس والا, تبلیغ والا, تعلیم والا, تزکیے والا نہیں. وہ احد تو نعرے بھی نہیں لگاتا, وہ احد تو اہل حدیث ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کرتا, وہ احد تو اہل سنت کا جمع غفیر بھی نہیں اکٹھا کرتا, وہ احد تو اپنی نسبت دیوبند کے ساتھ بھی نہیں جوڑتا, وہ احد تو اہل بیت کی محبت کے نعرے بھی نہیں لگاتا. لیکن ایک بار کائنات کے امام نے کہا ٹھہر جا, تو وہ احد اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا. آئیے ذرا اپنا جائزہ لیجئے, وفادار نبی کی بے وفا امت, آؤ ذرا اپنی وفاؤں کا جائزہ لو. آج پھر جب میرا موقع آیا, میں اپنے گھر سے نکلنے لگا, دعا پڑے بغیر میرے پیغمبر نے کہا ٹھہر جا. میں نہیں ٹھہرا, میں حرام کا لقمہ کھانے لگا. پیغمبر نے کہا ٹھہر جا. میں نہیں ٹھہرا, میں اپنی آنکھ کو بے حیائی کی طرف لے جانے لگا. میرے نبی نے کہا ٹھہر جا. میں نہیں ٹھہرا, میں اپنی زبان کو گندے الفاظ میں چلانے لگا. میرے نبی نے کہا ٹھہر جا. میں نہیں ٹھہرا, میری بیٹی گھر سے آنچل کے بغیر نکلنے لگی. پیغمبر نے کہا ٹھہر جا. میں نہیں ٹھہرا, میں دکان پہ جا کے حرام کمانے لگا. نبی نے کہا ٹھہر جا, تو میں نہیں ٹھہرا, میں کم تولنے لگا. نبی نے کہا ٹھہر جا. میں نہیں ٹھہرا, میں گندی شراب پینے لگا. نبی نے کہا ٹھہر جا. میں نہیں ٹھہرا, میں بے حیائی کی مجلس میں جانے لگا. کائنات کے امام نے کہا ٹھہر جا. میں نہیں ٹھہرا, میں اپنے گھر میں بے حیائی کی مخلوط ملی جلی محفلیں لگانے لگا. پیغمبر نے کہا ٹھہر جا. لوگوں میں نہیں ٹھہرا, میں اپنی زبان کو خلیص کرنے لگا. پیغمبر نے کہا ٹھہر جا. میں نہیں ٹھہرا, میں اپنے ذہن میں تکبر اور حسد بھرنے لگا. پیغمبر نے کہا ٹھہر جا. میں نہیں ٹھہرا, میں نبی کی سنت کے بغیر نماز پڑھنے لگا. پیغمبر نے کہا ٹھہر جا. تو میں نہیں ٹھہرا, میں روزے کو توڑنے لگا, میں روزے کو چھوڑنے لگا. پیغمبر نے کہا ٹھہر جا. تو میں نہیں ٹھہرا, میں اپنی بہن کا حصہ کھانے لگا. پیغمبر نے کہا ٹھہر جا. میں نہیں ٹھہرا, میں اپنی ماں کے سامنے زبان چلانے لگا. میں اپنے باپ کی عزت کو خاک میں ملانے لگا. پیغمبر نے کہا ٹھہر جا. میں نہیں ٹھہرا, میں اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھانے لگا. میں ظلم کا باپ دراز کرنے لگا. پیغمبر نے کہا ٹھہر جا. وفادار نبی بولتا رہا, میں نہیں ٹھہرا. نبی نے قدم قدم پہ روکا, لیکن امت کا بندہ کوئی نہیں رکا. بے حیائی کی تعلیم حاصل کرنے سے نہیں رکا, لڑائی جھگڑے کروانے سے نہیں رکا, نفرتیں پھیلانے سے نہیں ٹھہرا, لوگوں کو آپس میں حسد اور تکبر میں مبتلا کرنے سے نہیں رکا.
पैगंबर के दीन का मजाक उड़ाने से नहीं रुका, पैगंबर के दीन की गलत तस्वीर पैदा करने से नहीं रुका, पैगंबर के दीन का नाम लेके नफरतें पैदा करने से नहीं रुका, पैगंबर के मिंबर पे खड़े होके नफरत की बातें करने से नहीं रुका, पैगंबर की मस्जिद में खड़े होके गंदी गाली देने से नहीं रुका, नफरतें फैलाने से नहीं रुका, लोगों को लानत फटकार से नहीं रुका। मेरा आपसे सवाल ये बनता है, मेरी आपसे दरखास्त ये बनती है, ओ कसूर के बसने वालों, गिरदा पेश से आने वालों, दूर दराज से ताल्लुक रखने वालों, मुझे फिर ये बताइए, कायनात के इमाम ने एक मर्तबा खुद से कहा था ठहर जा, वो 1500 साल से कभी नहीं हिला, और मुझे पैगंबर दिन में 15 मर्तबा कहे ठहर जा, और मैं कभी नहीं ठहरता। मुझे बताओ, आप बड़े वफादार हैं या ओहद बड़ा वफादार है? आपने नबी से वफा की है कि जफा की है? नबी की वफाओं की एक फहरिस्त मैंने आपके सामने रखी है, इख्तिसार के साथ अपनी जफाओं की फहरिस्त भी जरा गिनते जाना, और आज अगर कुछ ना हो सके कोई एक जफा छोड़ देना उस वफादार नबी के लिए। आज कोई एक जफा छोड़ देना, आज कोई एक सुन्नत अपना लेना। आखिरी बात में भी ऐसी ही बात को शामिल करते हैं। अल्लाह के पैगंबर खजूर के तने पे हाथ रख के खुतबा इरशाद फरमाते हैं। एक खातून ने देखा, अल्लाह के पैगंबर के लिए मिंबर बनवा दिया। ये जो लकड़ी का मिंबर है, खातून थी, दीन का दर्द रखने वाली थी। अल्लाह के पैगंबर ने मिंबर के लिए ऐलान नहीं किया था, अल्लाह के पैगंबर ने दारुल फलाह के लिए ऐलान नहीं किया था, लेकिन खातून ने खुद देखा, जानने वाले ने खुद समझा और अल्लाह के दीन की खातिर काम करवा दिया। खामोशी से पैगंबर के लिए मिंबर बनवा दिया। अगले जुमे का वक्त आया, कायनात के इमाम मिंबर पे खड़े हो गए, खजूर के तने को छोड़ दिया। अल्लाह के पैगंबर ने खुतबा शुरू किया। नसाई की रवायत भी है, मुस्तदरक हाकिम में भी है, मुस्नद अहमद में भी है, जामे तिरमिज़ी में है, मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है। कायनात के इमाम खुतबा शुरू करते हैं। सहाबा कहते हैं किसी के रोने की आवाज आती है। हमने गौर किया, कोई बच्चा महफिल में मौजूद नहीं है, लेकिन हिचकियां सिसकियां बच्चों के जैसी हैं, और कोई रो रहा है, रोता ऐसे है कि तनहा कमा तनहा नाकतु, ऐसे रोया जैसे ऊंटनी का बच्चा रोता है। समझ नहीं आ रही कौन रो रहा है। पता करने पे पता चला वो खजूर का तना रो रहा है। और पता है क्यों रोया? कायनात का इमाम उससे पीछे हटके मिंबर पे खड़ा हो गया। खतीब के तसव्वुर को अगर आप समझें, मैं ये कहूंगा, वो खजूर का बेजान तना, वो बेइल्म बेशऊर तना, जो फिर से कहूं कि अहले हदीस तना नहीं था, अहले सुन्नत तना नहीं था, अहले हदीस के घर में पैदा नहीं हुआ था, लेकिन पैगंबर की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी चीखें निकल गई। मेरा आपसे सवाल यह है, पैगंबर मेरे लिबास से जुदा हुआ, मेरी चीखें नहीं निकली। पैगंबर मेरी जुबान से जुदा हुआ, मेरी चीखें नहीं निकली, मैं नहीं रोया, मैंने आंसू नहीं बहाए। पैगंबर मेरी गुफ्तार से जुदा हुआ, मैं नहीं रोया। पैगंबर मेरे किरदार से जुदा हुआ, मैं नहीं रोया। पैगंबर मेरे नाप तोल से जुदा हुआ, मैं नहीं रोया। पैगंबर मेरी तालीम से जुदा हुआ, मैं नहीं रोया। पैगंबर मेरी तबलीग से जुदा हुआ, मैं नहीं रोया। पैगंबर मेरी खुशियों से जुदा हुए, मैं नहीं रोया। पैगंबर मेरे गम की महफिलों से जुदा हुए, मैं नहीं रोया। पैगंबर मेरी जलवतों से जुदा हुए, मैं नहीं रोया। पैगंबर मेरी खलवतों से जुदा हुए, मैं नहीं रोया। पैगंबर मेरी नमाजों से जुदा हुए, मैं नहीं रोया। पैगंबर मेरे अकायद से जुदा हुए, मैं नहीं रोया। पैगंबर मेरी इबादत से जुदा हुए, मैं नहीं रोया। पैगंबर मेरे मामलात से जुदा हुए, मैं नहीं रोया। पैगंबर मेरी अखलाकियात से जुदा हुए, मैं नहीं रोया। पैगंबर मेरी मजलिस से जुदा हुए, मैं नहीं रोया। पैगंबर मेरे जिहाद से जुदा हुए,
میں نہیں رویا. پیغمبر میرے انداز تبلیغ سے جدا ہوئے، میں پھر بھی نہیں رویا. پیغمبر میرے کھانے کے لقمے سے جدا ہوئے، میں پھر بھی نہیں رویا. پیغمبر میرے آرام کے بستر سے جدا ہوئے، میں پھر بھی نہیں رویا. پیغمبر میری آنکھ کے حیا سے جدا ہوئے، میں پھر بھی نہیں رویا. پیغمبر میری کان کی سماعت سے جدا ہوئے، میں پھر بھی نہیں رویا. پیغمبر میری دماغ کی سوچ سے جدا ہوئے، میں پھر بھی نہیں رویا. پیغمبر میرے دل کی دھڑکن سے جدا ہوئے، میں پھر بھی نہیں رویا. پیغمبر میری کردار اور گفتار سے جدا ہوئے، میں پھر بھی نہیں رویا. لوگوں، پیغمبر میرے طور طریقے سے جدا ہوئے، میں پھر بھی نہیں رویا. پیغمبر میرے کاروبار سے جدا ہوئے، میں پھر بھی نہیں رویا. پیغمبر میری صداقتوں سے جدا ہوئے، میں پھر بھی نہیں رویا. پیغمبر میری عدالتوں سے جدا ہوئے، میں پھر بھی نہیں رویا. پیغمبر میری وکالتوں سے جدا ہوئے، میں پھر بھی نہیں رویا. پیغمبر میرے وعدوں سے جدا ہوئے، میں پھر بھی نہیں رویا. پیغمبر میرے کاروبار سے جدا ہوئے، میں پھر بھی نہیں رویا. پیغمبر میری عدالتوں سے جدا ہوئے، میں پھر بھی نہیں رویا. پیغمبر میری رسموں سے جدا ہوئے، میں پھر بھی نہیں رویا. پیغمبر میرے رواج سے جدا ہوئے، میں پھر بھی نہیں رویا. پیغمبر میری عادتوں سے جدا ہوئے، میں پھر بھی نہیں رویا. پیغمبر میری بیٹی سے جدا ہوئے، میں پھر بھی نہیں رویا. پیغمبر میرے گھر سے جدا ہوئے، میں پھر بھی نہیں رویا. پیغمبر میرے شہر سے جدا ہوئے، میں پھر بھی نہیں رویا. پیغمبر میرے کھانوں سے جدا ہوئے، لوگوں میں پھر بھی نہیں رویا. پیغمبر کی دوریاں میرے سے کتنی ہو گئیں، میں پھر بھی نہیں رویا. میں قدم قدم پہ پیغمبر کا وفادار نہیں، بے وفا بنتا رہا. پیغمبر سے وفائیں نہیں، جفائیں کرتا رہا. لوگوں، پھر میرا سوال یہ بنتا ہے، 11 دنوں کے تبلیغی پروگرامات کے بعد، دن رات کی محنتوں کے بعد، پھر آج واپس جا کے ان کی وفائیں ہماری جفائیں کو یاد کر کے صرف ایک سوال کا جواب دے کے اپنے آپ کا فیصلہ کرنا، آپ بڑے وفادار ہیں یا وہ کھجور کا تنا زیادہ بڑا وفادار تھا؟ آپ زیادہ محبت والے ہیں یا وہ کھجور کا تنا زیادہ محبت والا تھا؟ حضرات ذی وقار، سچی بات یہ ہے، کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں گا؟ ہزاروں ہی قصے ہیں، کیا کیا بتاؤں گا. گھر سے لے کے باہر تک، معاشرے تک، میرے خاندان تک، میرے لباس سے لے کر میرے معاملات تک، جگہ جگہ پہ میں نے اپنے نبی کے ساتھ بے وفائی کی ہے، میں نے اپنے نبی کے ساتھ جفا کی ہے. لوگوں، صرف یہ اپنے آپ سے پوچھ لیا کرو، کیا میں یہ لباس پہن کے قیامت کے دن نبی سے مل سکتا ہوں؟ کیا میں اس چہرے کے ساتھ جا کے قیامت کے دن نبی کے جھنڈے میں جا سکتا ہوں؟ کیا میں اس حلال کے لقموں سے یا کھانے پینے کے ان لقموں کو لے کر پیغمبر کے جھنڈے میں جا سکتا ہوں؟ کیا اس بے حیا آنکھ کے ساتھ جا کے قیامت کے دن میں پیغمبر کے چہرے کا دیدار کر سکتا ہوں؟ کیا اس گندے کان کے ساتھ جا کے میں کائنات کے امام کے الفاظ کو، فرامین کو قیامت کے دن سن سکتا ہوں؟ کیا میں اپنی اس گندی زبان سے جا کے قیامت کے دن پیغمبر کو سلام کر سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے بے حیا قدموں کے ساتھ جا کے قیامت کے دن اللہ کے نبی کے قافلے میں شامل ہو سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے ان بے حیا ہاتھوں کے ساتھ، کم تولنے والے ہاتھوں کے ساتھ، ظلم کرنے والے ہاتھوں کے ساتھ، غریب کا مال کھانے والے ہاتھوں کے ساتھ، اپنی بہن کے حصوں پہ قبضہ کرنے والے ہاتھوں کے ساتھ، اپنی بیوی پہ ظلم کرنے والے ہاتھوں کے ساتھ کائنات کے امام سے جا کے مصافحہ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ لوگوں، میری جفاؤں کا نتیجہ کہیں قیامت کے دن یا نہ نکلے کہ میں پیغمبر کے ہاتھ کے پیالے سے محروم ہو جاؤں. اگر اس جام کوثر کو چکھنا چاہتے ہو، پھر آئیے تعلیم و تزکیہ کے آخری پروگرام کا آخری پیغام بھی سنیے، پھر اپنے آپ کو بدلیے. اس رمضان میں کسی ایک سنت کا اپنی زندگی میں اضافہ کرو. نبی کی جس سنت کی مخالفت کرتے ہو، لوگوں، پیغمبر کی سنت کی مخالفتوں سے باز آ جاؤ. اللہ کے دین کی بغاوتوں سے باز آ جاؤ. اللہ کے دین کے ساتھ، نبی کے دین کے ساتھ بے وفائی سے باز آ جاؤ. نبی کی حدیثوں کے ساتھ بے وفائی سے باز آ جاؤ. پیغمبر کی ذات کے ساتھ جفا سے باز آ جاؤ.
पैगंबर की बात के साथ जफा से बाज आ जाओ। एक मर्तबा फिर ये कहूंगा, निकली तो लबे इकबाल से है, न जाने किसकी है ये सदा, पैगामे सुकून पहुंचा भी गई, दिल महफिल का तड़बा भी गई। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।